نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی دیکھتے ہیں اس کی تفسیر آیت نمبر 48 سے 82 تک سورۃ الانبیاء۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں، جیسے سورت کا نام ہے الانبیاء، تو اس میں جو انبیاء کے قصے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں جن سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں، وہ یہاں پہ آئے ہیں۔ اور جیسے کہ اس سورت کا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا موضوع کیا ہے، اگر ایک لفظ میں ڈیفائن کیا جائے، اس کا موضوع ہے توحید۔ تو توحید کو بڑی خوبصورت طریقے سے اس میں بتایا گیا، اور انبیاء کے قصوں سے بھی بتایا گیا۔ کوئی بھی قصہ بیکار نہیں آیا قرآن میں، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق دے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں انبیاء کے ان قصوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرقان دیا۔ فرقان کیا ہے؟ فرق کرنے والی، حق اور باطل میں فرق کون سی چیز کرتی ہے، کون سی چیز ہے جس کو کہ ہماری شریعت میں بھی فرقان کہا گیا، وہ ہے قرآن۔ اسی طرح جو کتاب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے پاس آئی، اس کا نام بھی الفرقان ہے، اور وہ کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ تورات کی بھی بڑی عظمت قرآن کریم میں بیان کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی لوگوں کو پہچان دیتی تھی، حق کیا اور باطل کیا ہے، برائی کیا اور بھلائی کیا ہے، سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرقان اندر کی روشنی کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ آگے ضیاء کا لفظ بھی آیا ہے۔ ہم زود بولتے ہیں، عربک میں دود بولا جاتا ہے، وہ ضیاء اور روشنی۔ اسی کتاب کی خصوصیت دوسری کیا ہے؟ وہ روشنی ہے، روشن کرتی ہے، نور ہے لوگوں کے لیے۔ وہ ذکر للمتقین، اور ذکر ہے، ریمائنڈر ہے، نصیحت ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ تینوں صفات یاد رکھیے گا کہ تورات کی ہیں، کسی اور کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں کہوں کہ میں نے آپ کو جو تحفہ دیا وہ بڑا قیمتی ہے اور بڑا خوبصورت ہے اور بہت اچھا ہے، تو یہ تینوں جو صفات ہیں یہ وہ اس تحفے کی ہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ تین الگ الگ چیزیں ہیں کہ فرقان بھی ان کو دیا اور ضیاء بھی ان کو دی اور ذکر بھی ان کو دیا، تین کوئی ایک چیز کچھ اور ہے، ایک کچھ اور ہے، ایک کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے کہ تورات کی تختیاں دی گئی تھیں اور صحف بھی دیے گئے تھے، اور اس کے اندر ہر ایک انسان کے لیے ایک فرق پہچاننے کی چیز بھی تھی۔ اب یہ فرقان لیکن جیسے قرآن کریم کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آپ کو کچھ اس کے ذریعے کچھ فرقان ملا؟ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں حق اور باطل کی پہچان ہونے لگتی ہے۔ ہر وقت آپ کے ساتھ کوئی مفتی نہیں رہ سکتا، کوئی ٹیچر نہیں رہ سکتا، کوئی ہر وقت آپ کو بتانے والا نہیں رہے گا۔ آپ جیسے جیسے اللہ کے کلام کو پڑھتے جاتے ہیں، یہ قرآن کی بھی فضیلت اور اس کی بھی خصوصیت ہے اور تورات کی بھی تھی، ویسے ویسے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے اندر ایک سمجھ لے میزان قائم ہو جاتا ہے۔ حق اور باطل کو آپ اپنے اندر ہی تولنے لگتے ہیں، آپ کو خود پتہ چلنے لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، ایک کرائٹیریا آپ کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن بھی کو بھی نور کہا گیا، اور یہ بھی جو تورات بھی تھی وہ بھی روشنی تھی۔ لیکن جب انسان چلنے لگتا ہے نا کسی راستے پہ، تو اس کو اندر کی بھی روشنی چاہیے ہوتی ہے اور باہر بھی روشنی چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی گاڑی ہے، تو آپ کی گاڑی اگر باہر روشنی بھی ہو، کہیں لائٹیں جلی بھی ہوں، تو جب تک آپ کی اپنی گاڑی کے اندر کی لائٹیں نہیں جل رہی ہوتی اس وقت تک آپ چل نہیں سکتے۔ اندر بھی چاہیے روشنی، باہر بھی روشنی چاہیے، تو یہ روشن کر دیتی ہے انسان کے ماحول کو بھی، اس کے ارد گرد کو بھی، اس کی زندگی کو بھی۔ یہ ضیاء بھی تھی،
اور ذکر نصیحت ریمائنڈر. مگر دیکھیں جو پہلی صفت ہے وہ ہے پراپر ناؤن آ رہی ہے الفرقان، اس کے بعد الضیاء نہیں آئی، الذکر نہیں آئی، بلکہ وہ اسم نکرہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ الفرقان تو تورات سب کے لیے تھی، سب کے لیے، چاہے وہ اس پہ ایمان لائے یا نہیں لائے. لیکن ضیاء اور ذکر کس کے لیے؟ جو صرف متقی لوگ ہوں، ان کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ روشنی کا کام بھی دیتی ہے اور ان کو ریمائنڈر دیتی ہے. کیسے متقین؟ متقین کون ہوتے ہیں جن کے لیے یہ ریمائنڈر بنتی ہے اور روشنی بنتی ہے، راہ دکھاتی ہے ان کو؟ کون سے لوگ ہوتے ہیں متقین؟ ہمارے لیے بھی تو ہے نا. قرآن کریم شروع جب ہوتا ہے تو ہدل للمتقین آتا ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو متقین کون ہے؟ اب اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی یہاں پہ کہ کون لوگ ہیں جو متقین ہیں. اور اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی تک متقی بنے ہیں یا نہیں اس قرآن کے ذریعے، یا ہم ان میں سے ہیں جو اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں، اس سے رہنمائی لیں، تو وہ 2 صفات بیان کی گئی ہیں یہاں پہ متقین کی. نمبر 1 الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں. نمبر 2 وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں. میں نے آپ کو یخشون کا کیا بتایا تھا؟ یعنی اوور ویلم ہو جاتے ہیں عظمت سے. کسی کی عظمت آپ کے دل میں آ جائے نا تو اس سے جب دل مرعوب ہو جاتا ہے، دبنے لگتا ہے، وہ ہے خشیت. تو وہ کیسے لوگ ہیں متقی؟ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پہ. مطلب کیا؟ اس لیے کہ جب دنیا کے لوگ سامنے ہوتے ہیں پھر تو ہم سارے ہی ڈر ڈر کے چلتے ہیں اور بڑے اچھے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھے ترین اخلاق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اس وقت کیا حال ہوتا ہے جس وقت کہ ہم اکیلے ہوتے ہیں غیب میں، غائبانہ طور پہ، یعنی کوئی لوگ نہیں ہے دیکھنے والے. یا یہ کہہ لیں چلیں ہمیں اکیلے نہیں بھی ہوئے، ٹیچر نہیں ہے، کوئی گروپ انچارج نہیں ہے، کوئی ساتھ قرآن کے ساتھی نہیں ہے، بس گھر والے ہیں، بچے ہیں، ہسبینڈ ہیں. اب ان کے سامنے کیا اللہ کا ڈر رکھنا؟ ہمیں ان کو تو پتہ ہی ہے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ. کیا وہاں پہ بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے ہمارے اندر؟ کیا وہاں پہ بھی ہم اللہ سے ڈر ڈر کے چلتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ بھی جو معاملہ کرنا ہے اس میں بھی مجھے اللہ سے ڈرنا ہے؟ میری ٹیچر مجھے نہ دیکھ رہی ہوں، کوئی بات نہیں، ٹیچر کو پتہ چل جائے گا اس کے اوپر تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے. فلاں کو پتہ چل جائے تو اس پہ بہت فکر ہوتی ہے، کیا کہیں گے وہ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے. لیکن کیا اس کے بغیر صرف اللہ کے خوف سے ہمارا عمل درست رہتا ہے؟ وہ سب کام جو ہم گھروں میں کر رہے ہیں آج کل، جو ہمارے رویے ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، ہمارے معاملات ہیں، چاہے شوہر کے ساتھ ہوں یا بچوں کے ساتھ، خود سوچیں، صرف اتنا اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سوچیں کہ یہ سارے معاملات کی فلم بنا کے پوری کلاس کو اگر دکھائی جائے تو کیا مجھے اچھا لگے گا، یا میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی ایسا ہو. اس کا مطلب اگر کلاس کا ڈر ہے یا لوگوں کا ڈر ہے تو یہ اللہ سے ڈرنا تو نہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ کلاس کے لوگوں سے اور جو آپ کے ٹیچر ہیں اور یہ ان سے بہت زیادہ بلند ہے. اس سے ڈر نہیں لگتا کہ اس کا ڈر ہو جو بھی میں کر رہی ہوں اپنے گھر میں، مجھے اس کا ڈر ہو اور اس کے ڈر سے میں کروں، یا اس کے ڈر سے میں کسی چیز سے رک جاؤں. اس کا ڈر نہیں. اور انسانوں کا ڈر، کیا ہم خوش ہوں گے اپنی یہ مووی بننے پہ، یا رونے لگیں گے کہ نہیں یہ کسی کو نہ دکھاؤ، کسی کو نہ پتا چلے کہ یہ میں ہوں؟ خود چیک کر لیں، ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ابھی تک، ہم متقی بنے ہیں کہ نہیں. کیونکہ متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے بھی وہی ہے اور گھر میں بھی وہی ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ اب لوگوں کے سامنے میرا یہ کردار اور اخلاق ہو اور گھر کے اندر میرے کردار اور اخلاق بالکل الٹ ہو، کہ گھر والے خدا کی پناہ چاہیں اور یہ سوچیں گے یہ قرآن پڑھ رہی ہے.
یخشون ربہم بالغیب، یہ بات بہت زیادہ ہمارے لیے ہمیں جگہ دینے والی ہے، اور ہمیں بہت زیادہ اپنے کردار کو اس کے آئینے میں چیک کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ورسٹ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہسبینڈ ہمیں کچھ بات کہتے ہیں تو ہم آگے سے قرآن کی آیتیں کوٹ کر کر کے بتا دیتے ہیں، یہ میں نے پڑھا، وہ میں نے پڑھا، یہ حدیث وہ حدیث، اور ان کے منہ پہ مارتے ہیں حدیثیں اور آیتیں، اور آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، میں تو بڑی چیز ہی بن گئی ہوں۔ اس کی مووی بنا لیا کریں، اور پھر سوچیں کہ یہ مووی سب کو نظر آئے تو کیسا ہو۔ جو قرآن ہے نا، یہ آئینہ ہے، یہ فرقان ہے۔ آپ کے اپنے اندر مفتی بیٹھ جاتا ہے جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ غلط کر رہی ہو، اور اگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا اور یہ احساس ہی نہیں جاگا کہ کہاں کہاں میں غلط کر رہی ہوں، تو کچھ نہیں سیکھا، فرقان آیا ہی نہیں ابھی۔ اگر کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ تم غلط ہو، تو کیا فرقان آیا ہے میرے اندر؟ کیا ہم واقعی غیب میں ڈرتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ یا اس کو ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، جبکہ یہ بھی ہمارے امتحان کے پرچے ہیں۔ شوہر بہت بڑا پرچہ ہے امتحان کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہو، جو نماز 5 وقت کی پڑھتی ہو، جو سارے روزے رکھتی ہو، اور اپنے شوہر کی تابع دار ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے شوہر ان سے ناراض ہیں، جن کے شوہر کے ساتھ ان کی بات چیت بند ہے، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں، جن کے شوہر ہر وقت تنگ رہ رہے ہیں ان سے۔ کیا اخلاق دکھا رہے ہیں ہم؟ ہمارے اخلاق تو اتنے بہترین ہو جانے چاہیے قرآن کریم سیکھنے کے بعد، کہ وہ خود یہ سوچیں کہ کیا پڑھ رہی ہے، میں بھی پڑھوں، اس کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے جب سے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ نہ کہ وہ یہ کہیں کہ جب سے قرآن پڑھنے لگی ہے تو مجھے ہی تانے دینے لگی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مارکس نہیں دیکھنے کہ ٹیسٹوں میں کتنے نمبر آئے ہیں، کتنے سپارے ہم نے پڑھ لیے، کتنی دفعہ پڑھ لیا قرآن، کتنے ہم نے یاد کر لیے لفظی ترجمے۔ یہ اللہ کے ہاں ٹیسٹ نہیں ہے، یہ تو جسٹ آپ کی سکھانے کے لیے ایک آپ کا یہاں پہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان مارکس کی اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک یہ دیکھا جائے گا کہ جب یہ پڑھا تو اس کے بعد عمل میں کتنا آیا، اخلاق و کردار میں کتنا آیا۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں جو آپ کے کردار سے متاثر ہو کے اس قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کے اوپر تانا دے رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھا ہے تم نے۔ ہم اپنے اندر جھانکیں، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے کہنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ سوچ لیں کتنے کتنے مارکس میں لے رہی ہوں، لیکن ان پرچوں میں میرے کتنے مارکس ہیں۔ ہسبینڈ ایک پرچہ ہے، اس میں کتنے مارکس ہیں، بچے ایک پرچہ ہے، اس میں کتنے مارکس ہیں، سسرال ایک پرچہ ہے، اس میں کتنے مارکس ہیں۔ سب ہمارے امتحان ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہ ہم ان میں فیل ہیں، اور یہاں ہم بن بن کے دکھا رہے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہو گئے ہیں، ہم یہ بن گئے ہیں، ہم وہ بن گئے ہیں، ہم گریجویٹ ہو رہے ہیں، ہم فلاں ہو رہے ہیں۔ کون سی جگہ پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کتنی دفعہ گریجویٹ ہوئے، یا آپ اپنے نمبروں کی ٹیسٹ پیپروں کی فائل لے کر آ جائیں اور دکھائیں؟ کہاں پہ پوچھا جائے گا؟ ہاں، اخلاق کے نمبر لگیں گے، وہ سب سے وزنی ہوگا میزان میں۔ اگر ہم جو ٹیسٹ ہیں انہی میں فیل ہو گئے جو ہمارے اصل ٹیسٹ ہیں۔ آپ سب مجھے بتائیے گا، میں چاہتی ہوں اگلا جب ٹیسٹ آئے، آپ یا تو آج کے بعد سے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے گھروں کے اندر کتنے کام ہیں جو آپ کے ہسبینڈز کرتے ہیں۔ سب اپنے ٹیسٹ میں لکھے بھیجیں گے مجھے، یہ کوسچن ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ گھروں کے کاموں کو ان کو لگایا ہو
اور آپ بیٹھ کے جی میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں، گھر کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ تو نہیں کہ بچے مصیبت میں آ گئے میں کہ کیا مصیبت ہے، ہماری ماں جو قرآن پڑھنے شروع گئی ہر وقت ڈنڈا لے کے ہمارے پیچھے پڑی رہتی ہے، وہ آپ سے بھاگتے پھرتے ہو. کیا یہی طریقے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے؟ اس وقت جب قوم گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی تو اس کو نکالنے کے یہی طریقے تھے، لوگوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگتے پھرے. ہم تو لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، دین سے دور بھگا رہے ہیں، قریب نہیں لا رہے. تو یخشون ربہم بالغیب، غیب میں ڈرنا سیکھیں اپنے رب سے. لوگوں کے سامنے ہم سب اچھے ہیں، سب، کوئی بھی نہیں برا. ہر ایک کی تعریفیں ہیں، جی فلاں بڑا اچھا، فلاں بڑا اچھا. پتہ تو تب چلے جب ہمارے شوہر ہمارے لیے گواہی دیں کہ یہ بڑی اچھی ہے، ہمارے بچے ہمارے لیے گواہی دیں کہ ہماری ماں بڑی شفیق ہے، بڑی مہربان ہے. نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو خیر عطا فرماتا ہے وہ سختی کے ساتھ نہیں فرماتا. پھر وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں. قیامت کے دن سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ڈریں تو وہ جو کافر ہیں، ہم کیوں ڈریں؟ یہاں پہ تو کہا گیا متقی ڈرتے ہیں. متقی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا ڈرنا ہے؟ بھئی اللہ غفور الرحیم ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈریں وہ بت پرست ڈریں، فلاں ڈریں، ہم کیوں ڈریں بھائی؟ ہمیں بس اللہ نے معاف کر دینا، تو ہمیں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، اللہ غفور الرحیم ہے بے شک، اس کا نام الرحمن اور الرحیم ہے بے شک، لیکن پھر بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ معاف کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی، اور اس دن رحم کرتا ہے ہم پہ یا نہیں کرتا یہ اس کی مرضی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ وہ غفور الرحیم ہے اس لیے مجھے تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، اب تو میں بے باک ہو کے جو مرضی کروں، اب تو مجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو رحمان اور رحیم ہے. اس چیز کو ہم نے اتنا زیادہ یعنی اس سے دھوکہ کھایا، مس انٹرپریٹ کیا، یا پتہ نہیں کیا سمجھا اس کو، کہ کسی کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، کوئی شخص فوت ہو گیا اور وہ بہت شراب پیتا تھا، تو اس کے کسی عزیز سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کیا اس کو کبھی نہیں کسی نے روکا تھا کہ شراب حرام ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، روکا تو نہیں تھا، یہ اصل میں بڑے بیان سنتا تھا فلاں نے پیر صاحب کے اور فلاں کے اور فلاں کے، اور پھر اس کے بعد کہتا تھا دیکھا اس کے اندر بیان میں تو یہ آیا کہ شرابی کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، تو اس لیے اللہ نے مجھے بھی معاف کر دینا، لہٰذا وہ شراب پیتا ہی رہا. کیا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا یہ معنی ہے؟ کیوں قرآن کہتا ہے کہ متقی تو وہ ہیں جو اللہ سے غیب میں بھی ڈرتے ہیں، وہ پھر بھی وہ قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کو تو سب سے نہ ڈر ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ تو الٹ ہے، اور ہم آج سارے ڈر خوف چھوڑ کے ریلیکس ہو کے بیٹھ چکے ہیں. بھی فکر کی بات ہی کیا، کوئی ڈر بھی رہا ہو تو کہتے ہیں کیوں فکر کی بات، بس اللہ غفور الرحیم ہے، کیا تم ڈرتی رہتی ہو ہر وقت؟ یعنی ہم ڈر آنے ہی نہیں دیتے. ڈر کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ آج آپ منہ بسوری بیٹھی رہیں اور ہسبینڈ بھی گھر آئیں تو آپ کہیں کہ ہائے آج تو ہمارا درس ایسا تھا، بس میں تو ڈپریشن میں چلی گئی. وہ کہیں گے اچھا یہ قرآن پڑھ رہی ہے. ڈپریس نہیں کرتا یہ ڈر، کیا کرتا ہے انسان سے عمل کراتا ہے، انسان کی اصلاح کراتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ وہاں پہ یاد رکھے قرآن میں ہے کہ وہاں پہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اللہ کی مغفرت بھی ہے اور اس کا عذاب بھی ہے. کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ عذاب کوئی ہے ہی نہیں، صرف مغفرت ہی مغفرت ہے؟ وہاں پہ جہنم کوئی ہے ہی نہیں، صرف جنت ہی جنت ہے؟ کدھر لکھا ہوا ہے یہ؟ کبھی مجھے بھی پڑھا دے. لیکن نہ ڈر ہو کے تو ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے جیسے وہاں پہ تو کوئی جہنم ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو ہمیں کیا بھائی، ہمارے لیے تھوڑا ہی ہے وہ، اس لیے ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں.
اگر کبھی جہنم کا ذکر آ جائے اور ہمارا آنسو بھی نکل آئے تو وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ ہائے باقی بڑے کافروں کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے، ہائے پڑھ کے ہم بڑے متاثر تھے، لیکن کبھی اس بات پہ آنسو نکلا کہ اللہ کہیں اگر میں اس جہنم میں چلی گئی تو کیا ہوگا؟ کہیں یہ ڈر آیا کبھی؟ یا ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ 100% جس سے بھی میں ملتی ہوں نا 100% ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے لکھوایا ہوا ہے کہ ہم جنتی ہیں، 100%، چاہے ان کا عمل کچھ بھی ہے نا، کچھ بھی، جس بندے سے میں ملوں وہ یہ سمجھتا ہے میں جنت میں ہی جانے والا ہوں، پاسبلٹی ہی نہیں جہنم کی، تو بالکل رول آؤٹ ہے، پاسبلٹی نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے جہنم کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو بس اس لیے ڈراوے دیے میں، وہاں پہ کچھ نہیں ہے ایسے، اور اگر ہوگی بھی تو انہی لوگوں کے لیے۔ بنی اسرائیل بھی یہی کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمارے آگ تو اول ہمیں چھونی نہیں، اگر چھوئے گی بھی تو چند دن ہوگی، بس پھر ہم نے تو نکل کے باہر آ جانا۔ کیا وہی ہماری بھی سوچ نہیں ہوگی؟ گارنٹیاں ہم سب نے لکھوائی ہوئی ہیں، اسی لیے تو ڈر کی ضرورت ہی نہیں، ڈریں وہ ہماری بلا سے جنہوں نے کچھ ایسے غلط کام کیا، ہمیں ڈر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے اگر کچھ کر بھی لیا تو کوئی نہیں، اللہ ہے نا جو ہمیں معاف کرے گا۔ بڑی بھول میں ہے، بڑی بھول میں۔ اگر قرآن آنکھیں کھول کے کبھی پڑھو تو پتہ چلے کہ جو متقی ہیں وہ کیسے کانپنے والے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہی کانپتے ہیں۔ جہنم کی تو بعد میں سوال ہے، ان سے تو یہ بھی ہے کہ اللہ حساب کتاب لے گا تو کیا حال ہوگا۔ حضرت عمر کو دیکھیں، فرماتے ہیں عمر کسی اور کی، میں عام بندے کی بات نہیں کر رہی، جن کو تو گارنٹیاں مل چکی تھی نا، وہ فرماتے ہیں اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو، اندر ایک ہے، ہمارے جیسوں کا تو ایک بھی اندر نہیں، فرماتے ہیں اگر ایک اندر ہو اور ایک باہر ہو تب بھی مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں جہنم میں چلا جاؤں اور جنت سے محروم ہو جاؤں۔ پھر بھی اس کے بعد ہمارے اندر کوئی ڈر خوف نہیں، اور اگر ڈر خوف آتا ہی ہے تو وہ یہ ہے ڈپریشن کی صورت میں، پھر بالکل بیکار ہو جاتے ہیں، ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ جو ڈرے ہوئے ہیں تو وہ ڈپریس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ٹینشن بہت ہے، اور دوسرے یہ ہیں کہ جن کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، بس ان کے لیے ایوری تھنگ از گڈ اوور دیر، سیٹلڈ ہے ان کے لیے۔ کس نے گارنٹیاں لکھ دی؟ عبد الرحمن بن عوف ہیں، صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے روتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہوئی ہے ان کو کہ آپ کے لیے جنت ہے ہی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ پھر بھی جب ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن تم سب سے آخر میں مجھ سے ملے، جنت میں سب سے آخر میں، یعنی تم مجھ سے ملے، میرے یعنی سارے صحابہ میں سے، تو پوچھا یا رسول اللہ کیوں، گھبرا گئے؟ فرمایا تیرے مال کی کثرت نے تجھے روکے رکھا، یعنی مال کا حساب دیتے دیتے اتنی دیر لگ گئی تجھے، کیونکہ مالدار بہت تھے۔ تو ان کا قافلہ آیا ہوا تھا، سبحان اللہ، اتنا بڑا قافلہ تھا، اتنا بڑا قافلہ تھا کہ یعنی اگر اس کا پہلا اونٹ مدینہ کے ایک سرے پہ ہے تو دوسرا مدینہ کے باہر ہے، اتنا بڑا قافلہ تھا۔ سمجھ لیں کہ یعنی آپ کیسے سمجھیں گے کہ یعنی شپس آ جائیں ہاربر پہ، جتنے شپس کھڑے ہوئے ہیں، جتنے شپس کی لائنوں کی لائنیں ہیں، یا گاڑیاں جیسے رش آور میں ہوتی ہیں، جتنی گاڑیاں ان میں سب میں سامان بھرا، اور جتنے شپس ہیں سب میں سامان بھرا، اور وہ ایک آدمی کے ہیں سارے شپس جو سارے کے سارے پہنچے ہیں۔ اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے جو بھرے ہوئے تھے سامان سے، لدے ہوئے تھے، فرمایا سب کے سب اللہ کے راستے میں نے دے دی، کہ اتنا سخت میرا حساب کتاب ہوگا، مجھے اتنی دیر کھڑے رہنا پڑے گا۔ حساب کتاب کے خوف نے ہی ان کی یہ حالت کر دی، ابھی تو جہنم کی بات ہی نہیں آئی، حالانکہ پتہ ہے کہ اس حساب کتاب کے بعد تو جنت میں ہی جانا ہے۔ تو ہم کدھر ہیں پھر، کس بھول میں ہیں، اور کیوں
یعنی خوف خدا ہم سے ختم ہو گیا. کیوں نہیں ہم ڈرتے؟ بچے گا وہی جو ڈرے گا، جو ڈر ڈر کے یہ زندگی گزارے گا، اور جو نہ ڈر ہو کے بیٹھ گیا اس کا بچنا بڑا مشکل ہے. نہ ڈر کبھی نہ ہو، ہمیشہ اس ڈر کے ساتھ رہیں کہ اللہ، ظاہر ہے ہم سے غلطیاں تو ایوری ڈے، ہر لمحے ہی ہوتی ہیں. یا اللہ تعالیٰ یہ بھی غلطی ہو گئی، یا اللہ یہ بھی غلطی ہو گئی، اللہ تو اپنی رحمت سے معاف کر دینا، اللہ تو اپنی رحمت. ہمیشہ ڈر آپ کے اندر رہنا چاہیے، کبھی ختم نہ ہونے دے. ہاں یہ امید ضرور ہو کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی طرف سے کوئی خالی نہیں جاتا. وہ معاف کرنے پہ آئے تو زمین بھر کے گناہ لے کر آ جاؤ تو تب بھی معاف کر سکتا ہے، مگر یہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کرے. تو ڈر اپنے اندر اگر نہیں ہے تو پیدا کریں، اور یہ سب پڑھ کے پیدا کریں. جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، جو سیرت آپ پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیاں آپ پڑھیں، اور اس ڈر کے بعد عمل میں اصلاح کریں، اور اس چیز کو دیکھیں کہ کہاں کہاں کون کون سے فیلڈز ہیں جن میں پیچھے ہوں، کون کون سے میرے امتحان کے پرچے ہیں جن میں نے اپنے آپ کو فکس کرنا ہے، اور یہ فکس نہ ہوئے تو میں کیا جواب دوں گی. یہ میری گواہیاں ہیں. میرے گھر میں ہی لوگ مجھ سے نالاں ہیں، ناراض ہیں، بات چیت بند ہیں، میرے رشتہ داروں میں ہی ایسے لوگ ہیں. میں کدھر اپنے آپ کو سوچ رہی ہوں کہ ہاں جنتوں کے تو دروازے، گیٹ میرے لیے ہی فرشتے کھول کے کھڑے ہوئے اور استقبال کرنا چاہتے ہیں. اللہ کرے ایسا حکم، مگر اس کے لیے کیا ان حکموں کو جو اللہ تعالیٰ کے واضح حکم ہے ان کو آپ سوچتے ہیں توڑ کے جنت میں چلے جائیں گے؟ کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ تو یہ آیت آئی اوپننگ ہے. سب اپنے گھروں میں دیکھیں، باہر کو چھوڑ دیں. ہم نے اس وقت باہر نہیں جانا، صرف اپنی چار دیواری کے اندر جو افراد رہتے ہیں نا، دوستوں کو بھی چھوڑ دیں، اور دوسرے جو کلاس کے اور لوگ ہیں، کس کو تبلیغ کرنی ہے، کس کو کہنا ہے، کس کو بلانا ہے قرآن کی طرف، اس سے اچھا اخلاق، سب کو ہم نے چھوڑ کے اب یہ پورا ویک ہمارا یہ اسائنمنٹ سمجھ لیں. ہم نے اپنے گھر میں چیزوں کو فکس کرنا ہے، ان آرڈر لانا ہے. کیا؟ کیونکہ جب ہم مریں گے، یہ ہیں جو میری گواہیاں ہیں، ان کو میں تیار کروں کہ یہ میرے حق میں گواہی دے کہ ہم نے اس کو پایا تو ہمیشہ اچھا ہی پایا. شوہر یہ نہ ہو کہ شکر الحمدللہ ادا کرے کہ یہ مر گئی تو مصیبت جان چھوٹی، سر میں درد تھی. بلکہ جب بھی شوہر ہو یا کوئی بھی ہو، جب یاد کریں تو اچھے الفاظ میں یاد کریں. تو دس ویک اسائنمنٹ، ہمارے گھر، ان کو ہم نے فکس کرنا. گھر میں جتنے رشتے ہیں، آپ کے گھر میں جو بھی رہ رہا ان کے ساتھ فکس کریں. بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ، لیکن اٹ ہیز ٹو بی ڈن. یہ ہے پریکٹیکل. قرآن پڑھا تو ہم نے ہے، اس کے بعد رٹنا اس کا پریکٹیکل نہیں ہے، ترجمے یاد کرنا اس کا پریکٹیکل نہیں ہے. اس کا پریکٹیکل ہے اس وقت عمل میں لے کر آئیں. اچھی بات کہہ دیں کسی کو، دیکھیں ایک ہی بات آپ اچھے طریقے کے ساتھ کہہ کے دوسرے کا دن اچھا کر سکتے ہیں، دوسرے کا موڈ اچھا کر سکتے ہیں، آپ اپنی جگہ دوسرے کے دل میں بنا سکتے ہیں. اور وہی بات آپ برے طریقے سے کہہ کے اور سارا اس کا دن بھی خراب کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے اس کے دل میں ناگواری کے جذبات بھی پیدا کر سکتے ہیں. ایک بندے نے ایک بات آپ کو کہی ہو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آگے سے، میں نے تو تمہیں یہ پہلے ہی کہا تھا، تم تو اتنی بے وقوف ہو کہ تمہیں تو بات پہلی دفعہ میں سمجھ ہی نہیں آتی. اور دوسری آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تمہاری بات بہت ہی اچھی ہے، واقعی اسی طرح ہونا چاہیے. دونوں باتوں کے اندر آپ نے رضامندی دے دی، لیکن بات ایک نیگیٹو طریقے سے بھی ہو سکتی، پازیٹو سے بھی ہو سکتی. ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم نے جب یہ ٹاسک اپنا بنا لیا نا، ہمارا گول ہے، آبجیکٹو ہے کہ ہم نے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے دلوں میں، اس وقت ہم کسی اور کی نہیں بات کریں گے، اپنے گھر والوں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے. اپنے گھر والوں کے نام لکھ لیں ایک جگہ پہ،
ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار یہ ہیں جو ہم سے سب سے قریبی رشتے ہیں. ایک ایک کا دیکھیں میں نے اس کے ساتھ کیسا کرنا ہے کہ میں اپنی جگہ اس کے دل میں بناؤں. ایک نیچرل ایک رشتوں کی محبت وہ اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن کیسے میں وہ بنوں کہ واقعی میرے دنیا سے جانے کے بعد جو مجھے یاد کرے یہی کہے کہ ایسی بندی ایسے اخلاق کی میں نے نہیں کبھی دیکھی. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. اور یہ اس وجہ سے ہم کریں گے کہ ہم ڈرتے ہیں قیامت کے اس دن سے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا. یہ ہمارے تقوی کا ٹیسٹ ہے، کتنے حد تک ہم متقی بنے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. اور یہ ہے ذکر جو بڑا مبارک ہے، ہم نے اس کو نازل کیا. جیسے ہم نے تورات کو نازل کیا اسی طرح اس ذکر کون سا؟ یہ قرآن کریم، یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے ہی نازل کیا. اب دیکھیں قریش مکہ جو تھے ان کو بھی ان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں اس بات کو، ان کو اس بات پہ تو اعتراض تھا نہیں کہ یہود کے اوپر تورات اتری، مگر ان کو اس بات پہ بڑا اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، یہ خود ہی بنا رہے ہیں، یہ تو شاعری ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو کہانت ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو فلاں ہے. ان کے اوپر تو تم مانتے ہو کہ وہ کتاب والے ہیں جو یہود ہیں، ان کے پیغمبر کے اوپر کتاب اتری، تو اس پیغمبر پہ کیوں نہیں اتر سکتی؟ اس پہ کیوں اتنا اعتراض ہے تمہیں؟ تو یہ تو ذکر ہے جو بابرکت ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ خیر کثیر. برکت کوانٹٹی سے نہیں ہوتی کہ کتنی کوانٹٹی ہے، برکت تھوڑی چیز میں بھی برکت ہونا کیا ہوتا ہے، یعنی اس میں بہت ساری خیر نکل آئی. تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس میں بڑی برکت ہو گئی، یعنی تھوڑی چیز تھی لیکن اس کی خیر کتنی زیادہ پھیل گئی نا. $100 ہوتے ہیں آپ کے پاس اور آپ کہتے ہیں اس $100 میں اگر برکت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اتنے سارے آپ کے کام بن جاتے ہیں. اور اگر برکت اٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہائے پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں کہاں اڑ گئے. اس لیے کہ اس میں برکت نہیں تھی. برکت ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ ٹچ کر کے دیکھ سکیں، آنکھوں سے نظر آئے. برکت آپ محسوس کر سکتے ہیں. اسی طرح وقت میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، زندگیوں میں بعض لوگوں کی برکت ہوتی ہے کہ وہ 40-50 سال کی زندگی بھی گزارتے اتنی خیر کما لیتے ہیں کہ جو لوگ 100 سال زندہ رہ کے بھی نہیں کماتے. تو یہ کیا ہے؟ برکت. اس برکت کو فرمایا کہ یہ اس قرآن میں ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کے ذریعے اتنی خیر ملتی ہے لوگوں کو، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سیکھے گا، جو اس کو سمجھے گا، جو اس کو حفظ کرے گا، جو اس پہ عمل کرے گا، زندگی میں برکت ہی برکت آ جائے گی، خیر ہی خیر آ جائے گی، خیر کثیر آ جائے گی. آپ کی اسی دن کے اندر اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ کے کتنے ہی سارے کام ہو جائیں. اس لیے کہ آپ کی زندگی میں کیا آ گیا؟ یہ ذکر آ گیا. آپ کے کتنے سارے مسئلے ہیں جو اللہ تعالیٰ کیسے حل فرما دے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی میں مبارک ذکر آ گیا، برکت والی چیز آ گئی. آپ گھر میں نا تلاوت چلاتے ہیں، کیوں؟ برکت ہو جائے گی گھر میں. دیکھیں تلاوت چلانے سے اگر برکت ہو جائے گی، سوچیں کہ آپ کے پڑھنے سے، سیکھنے سے، اس کو عمل کرنے سے کتنی برکت ہوگی. پھر اتنی برکت والی چیز اور ہم نے اٹھا کے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. کتنے ہی گھروں میں یہ کتاب ہے اور جس سے ان کے سارے گھر میں خیر ہی خیر آ سکتی ہے، وہی بند کر کے رکھ دی. یہ مبارک ہے کتاب، تو اس کو بھی ہم نے ہی نازل کیا ہے. انتم لہو منکرون. کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اور انکار کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ کی طرف سے، انکار یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ کا کوئی حکم اس کتاب میں پڑھتے ہیں اور کہیں میں نہیں مانتی، یہ تو نہیں صحیح، یہ تو نہیں لاجیکل، یہ پھر کیا بات ہوئی، یہ کیسے آج ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو دیکھیں آج ہو ہی نہیں سکتا، کیسے آپ سوچتی ہیں کیسے ہوگا؟ یہ بھی اس کا انکار کرنا ہے. اس کے حکموں کا انکار بھی قرآن کا انکار ہے. اس کو سمجھنا کہ یہ ایپلیکیبل ہی نہیں ہے، یہ بھی اس کا انکار ہے. انکار تو کئی طریقوں سے ہوتا ہے. اس کی باتوں کو سمجھنا کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں اور یہ آج کی نہیں ہے، یا آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی اس کا انکار ہے. اور اس کو کچھ اہمیت نہ دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ بھی تو اس کا انکار ہے.
انکار کے تو بہت سارے طریقے ہیں. جب پتا چلتا ہے کسی چیز سے ہمیں خیر ملنی ہو تو لوگ تو بھاگ بھاگ کے لیتے ہیں, پیسے دے کے بھی اس کو لیتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یقین ہی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے کوئی برکت مل سکتی ہے یا یہ کوئی برکت کے قابل چیز ہے, اسی لیے مفت بھی دیا جائے تو نہیں آتے. اتنی برکت والی کتاب اگر واقعی مجھے یقین ہے تو خود سوچ لیں پھر میں اس کو کتنا ٹائم دیتی ہوں. ہاں, کتنا ٹائم دیتی ہوں اس کو, اور مجھے واقعی یقین ہے کہ یہ برکت والی چیز ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ, اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد دی تھی, من قبل, اس سے پہلے ہی. ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہاں سے قصہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رشد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. رشد بھی ہدایت ہی ہے, لیکن رشد اور ہدایت میں تھوڑا سا فرق ہے. ہدایت تو ہے راستہ دکھانا, اور رشد اس سے بھی آگے ہے کہ راستہ نہ صرف دیکھ لینا بلکہ اس راستے پہ چل بھی پڑنا, اس پہ جمے بھی رہنا اور آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جانا. اب اتنا یقین ہے اس راستے پر اور اتنی اچھی طرح سمجھ آئی ہوئی ہے راستے کی. جیسے آپ ایک مثلاً ہے کہ آپ جی پی ایس لگا کے اور کسی جگہ پہنچتے ہیں, اور ایک آپ کا مثلاً جیسے آپ کا روز کا ایک روٹ ہوتا ہے, آپ کا اتنا جانا پہچانا وہ راستہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے گاڑی سٹارٹ کرتی ہیں, مثلاً آپ کا آفس ہے یا آپ کی کوئی اور روز جانے کی جگہ ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کب وہاں پہ پہنچ بھی گئی, آپ نے سوچا بھی نہیں اور چلتی چلی گئی. یہ ہے رشد. اور جو جی پی ایس کے ذریعے چلنا وہ ہے ہدایت. یعنی رشد کیا ہے, اتنا کلیئر ہونا کسی راستے کا, اتنا آپ کو اس کے اوپر یقین ہونا, اور یعنی بغیر سوچے سمجھے آپ اس کے اوپر چلتے چلے جاتے ہیں, اتنے آپ اس کے پر جمے ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد دی تھی, اور یہ بھی من قبلو, اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ یعنی نبوت سے بھی پہلے, جب ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی, جب ابھی بچے تھے, تب بھی ان کو برائی بھلائی کی پہچان تھی, تب بھی ان کو سیدھے راستے کا پتا تھا. نہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک کیا اور نہ ہی کسی نبی نے کبھی شرک کیا. نبوت تو ان کو ظاہر بڑے ہو کے جوان ہو کے اس طرح سارے نبیوں کو ملی, لیکن یہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے وہ کچھ بھی کرتے پھرتے ہوں. حالانکہ پورا علاقہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا, اس کے باوجود ایک لڑکے کا شرک سے بچے رہنا بچپن سے کتنی بڑی بات ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ رشد تھی ان کے اندر, سمجھ بوجھ تھی, ان کو پتا تھا ان کے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ساری زندگی شرک نہیں کیا. ایون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ساری زندگی نہیں شرک کیا. تو سلیم فطرت جو ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو پروٹیکشن ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے ان کو سمجھ بوجھ رشد ہدایت ملی ہوتی ہے, یعنی بچپن سے. اس قال علی ابی ہی. اب دیکھیں یہاں پہ ہم وہ قصہ پڑھنے لگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی لائف کا, جو ان کی بالکل یعنی جیسے اسرائیلی روایات میں ہے, واللہ عالم کتنی ٹرو ہیں, کیونکہ اسرائیلی روایات پہ آپ مطلب کوٹ کر سکتے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہیں, کتنی حد تک صحیح ہیں. کہ اسرائیلی روایات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت ٹین ایجر تھے. تو ہم جب ابراہیم علیہ السلام کی لائف دیکھتے ہیں نا, تو ہم اس کے کئی فیزز دیکھتے ہیں. ہم نے یہ فیز بھی دیکھا کہ جو سورہ انعام میں آیا کہ جس میں ستاروں کو دیکھا, سورج کو دیکھا, اس کو دیکھا. پھر ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنے باپ کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ. پھر ہم ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ان کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا, پھر جب ان کا بیٹا اسماعیل پیدا ہوا, پھر ہم ان کی زندگی کے یہ بھی ٹیسٹس دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی مینشن فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے ٹیسٹ کر لیا اور ہر ٹیسٹ میں وہ پورے اترے. کہ بڑھاپے میں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا جب بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کے آنا تھا اتنی دور, پھر اور زیادہ بڑھاپے میں تھے جس وقت کے ذبح کرنے کا حکم دیا, پھر کعبہ کی تعمیر ان سے کرائی, پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار ٹیسٹس میں ڈالا اور سخت ترین حالات میں بھی ان کو ٹیسٹ کیا, لیکن ہر جگہ ان کو ثابت قدم پایا. اور اسی بات کو فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ,
سوری یہ بات رہ گئی تھی پیچھے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم جاننے والے تھے اس کو، یعنی ہمیں پتا ہے کہ ابراہیم کتنا لائق ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ کس منصب کے قابل ہے. یعنی ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نبوت دے دیں، کسی کو بھی اپنا خلیل بنا لیں. اللہ کو پتا تھا پہلے ہی کہ میں جو جن امتحانوں میں اس کو ڈال رہا ہوں اور جن حالات میں اس کو ڈال رہا ہوں، ابراہیم ان میں سب میں پورے اتریں گے. اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتا تھا ہم نے کس کو کہاں پہ ڈالنا ہے، کس کو کون سا یعنی درجہ دینا ہے، کون کس پائے کا انسان ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح معلوم تھا. اور پھر اب جو یہ قصہ آ رہا ہے، پھر اب یہ ان کا اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ مکالمہ، یعنی ان کی جوانی کی یہ جو فیز ہے لائف کا، وہ اب ہم پڑھنے والے ہیں. اور بھی جگہوں پہ آپ نے دوسرے پڑھے ہیں نا، تو اب یہ والا ہم انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں. کیا تھا؟ اذ قال لأبیہ، جب کہا اس نے اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے. اب یہاں پہ دیکھیں باپ کا ذکر پہلے آیا، قوم کا بعد میں، اس لیے کہ سب سے پہلے اپنے جو قریبی ہیں ان کو نصیحت کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو دعوت دینا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو جمع کر کے پھر ان کو دعوت دی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی اور اپنی قوم کو پھر دعوت دی. قوم بھی یعنی جس قوم سے وہ بلونگ کرتے تھے، ایک تو یہ وہ قوم تو بت پرست تھی ہی، باپ جو تھے وہ نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت گر تھا، بت بناتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی دعوت دی اور اپنی قوم کو بھی، اور ان سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کیا ہیں یہ مورتیں، کیا ہیں یہ جو بت جن کے تم آگے جم کے بیٹھے ہوئے ہو. یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں ان کو کہا کہ کیا ہیں یہ الہ جو جن کے تم آگے عبادت کر رہے ہو، بلکہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کو تم پوجنے لگے ہوئے. یہ بھی دیکھیں نا ان کی رشد ہے. اچھا ہمیں سب سے مشکل کس کو دعوت دینا لگتا ہے؟ لوگوں کو دعوت دینا تو پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنے خاندان کو دیتے ہیں اور اس میں بھی جب اپنے ماں باپ کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ وہ سوچتے ہیں یہ تو ہمارا بچہ ہے، اب ہمیں کیوں بات کہہ رہا ہے یا کچھ ہے. اور اس کے اندر پھر ایک احترام، ایک عزت کا بھی پہلو ہوتا ہے کہ وہ بھی ہاتھ سے نہ جائے. انسان ایسے ان کے ساتھ نہیں بات کر سکتا جیسے کہ اپنے بچے کے ساتھ بات کرے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اب باپ کا مقام بھی ہے، ایک باپ کا ایک درجہ ہے، اور اس میں باپ وہ باپ ہے، عام ایک بندہ نہیں ہے. وہ باپ ہے جس کا بزنس ہی سمجھ لیں یا جس کی جاب ہی سمجھ لیں بتوں کو بنانا ہے اور ان کو بیچنا ہے. اور قوم تو ہمیشہ سے جو بت پرستی میں لگی، تو ان کو کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کیا بت ہیں یہ جن کے آگے تم جم کے بیٹھے ہوئے. اس لیے کہ وہ ان کے مجاور تھے، ان کے آگے جم کے بیٹھتے، جس سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ قبروں کے آگے لوگ کس طرح سے بیٹھتے ہیں اور ان کے مجاور بن جاتے ہیں اور پھر بس انہی کی خدمت، اس طرح وہ لوگ لگے رہتے تھے. تو تم کیوں یہ کام کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابراہیم ٹین ایجر ہیں اور انہوں نے آنکھ کھولی ہے کیسے ماحول کے اندر جس میں ہر طرف شرک کا اندھیرا ہے، اس میں بھی ایک شخص کتنا صالح ہے، اتنا سلیم الفطرت ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے. ورنہ ہم سوچتے ہیں نا ایسے ماحول میں تو ایسا ہی ہوگا. تو جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہو تو کیسے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اس ماحول میں رکھ کے بھی بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی شرک اور کفر اور جو بھی آج کے فتنے ہیں ان میں رہتے ہوئے بھی بچا کے رکھے. تو وہ پھر یہ جب ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ اب بجائے اس کے کوئی دلیل لے کر آئیں، کہتے ہیں قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح ان کے آگے عبادت کرنے والے پایا ہے. آپ ہمیشہ دیکھیے گا جو بھی یہ شرک ہوتا ہے نا، شرک ایون بدعات بھی،
بدعتیں ہیں، شرک ہیں، اس طرح کے خرافات ہیں، ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی لوگوں کے پاس. جب ان سے پوچھیں کہ آپ یہ کیوں کرتے، نہیں جی ہمارے تو خاندان میں ایسے ہوتا تھا، ہمارے تو باپ دادا سے یہی چلا آ رہا ہے، ہمارے تو امام نے یہ کہا ہے. بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ کے باپ دادا سے یہ آ رہا ہے یا آپ کے امام نے کہا ہے. دلیل کیا ہوتی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، ہاتھو برہانکم، دلیل لے کر آؤ. دلیل یا تو کتاب سے ہوگی جو اللہ کی طرف سے آئی، یا پیغمبر کے فرمان سے ہوگی، بس. اور یہ کوئی دلیلیں نہیں ہیں. اور ہر نبی کی قوم نے یہی جواب دیا جب ان کے نبیوں نے ان کو دعوت دی کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس کے پر پایا، اور آج تک یہی ایکسکیوز چلا آ رہا ہے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. پھر فرمایا اگر ایسی بات ہے نا کہ تمہارے باپ دادا کو تم نے اسی طرح عبادت کرنے والا پایا، تو پھر تو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سبھی ڈوبے ہوئے ہیں، کھلی گمراہی میں. فی کیا ہوتا ہے، جب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، فی اندر، انسائیڈ کسی چیز کے، یعنی اتنے ڈوب چکے ہو، غرق ہو چکے ہو، اندر ہو اس کے، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی. آج اگر کوئی اس طرح سے کہہ دے کسی کو تو کہیں گے ہائے ہمارے باپ دادا کی گستاخی کر دی، ان کو ایسا کہہ دیا، اور تمہیں زیادہ پتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کو زیادہ پتا ہے. اب وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہوتی. اب اس کو پروف کون کرے کہ تمہیں زیادہ پتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کو زیادہ. تم آج کے بچے اٹھ کے یہ بات کہنے لگے تم ہمارے باپ دادا کو کہہ رہے کہ وہ غلط کرتے تھے. یہ تو کتنی بری بات، یہ تو کتنی تم نے ان کی بے عزتی کر دی، یہ تو تم نے گستاخی کر دی، یہ تو تم نے ایسے کر دیا. حالانکہ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تو جو بھی دلیل کے بغیر بات ہوگی. دیکھیں آنکھیں بند کر کے اپنا عقیدہ کسی چیز پہ نہیں آپ رکھ سکتے. بات وہی مانی جائے گی جس کے اندر دلیل ہے، بس. آج بہت ساری چیزوں میں ہمارے پیروں نے یہ کہا، ہمارے اماموں نے یہ کہا، ہمارے فلاں نے یہ کہا، بس اس کو کہتے ہیں وہ لاسٹ ورڈ ہے. اس کے بعد چاہے آپ ان کو سامنے قرآن رکھ دیں، حدیث رکھ دیں، کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں، ہم نے تو یہ بھی نہیں ماننا، بھئی ہمارے امام نے یہ کہہ دیا. تو کیا یہ بات مانی جائے گی؟ نہیں. امام بیچارے تو خود دنیا میں اپنی زندگی میں یہ کہہ کے گئے کہ ہماری بات کے آگے حدیث آ جائے، صحیح حدیث آ جائے تو ہماری بات کو دیوار پہ دے مارنا، اس کے باوجود نہیں ماننا. ہاں اتنی سی بات سوچ لیں رفع یدین کرنے کی، یعنی نماز میں رفع یدین کرنا. امام ابو حنیفہ نے صرف ان کا صرف موقف تھا نہ کرنے کا، باقی تمام ائمہ کرام، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، سب نے رفع یدین کیا. اور اس میں ان کے ساتھ ان کا یہ یعنی اختلاف تھا. اور بعد میں امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں، وہ خود جب مدینہ آتے ہیں اور وہاں پہ ان کو صحیح حدیث ملتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جدھر وہ رہتے تھے کوفہ کی طرف، ادھر کو نہیں ان کو اتنی حدیث ان تک پہنچی تھی. جب مدینہ آئے ان کو صحیح حدیث ملی تو انہوں نے یہ فرمایا باقاعدہ کہ اگر امام صاحب بھی زندہ ہوتے تو وہ اس حدیث کو ہی لیتے. اس کے باوجود صحیح حدیث سامنے ہے، کہتے نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم کریں گے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے امام نے نہیں کیا، ہمارے امام نے نہیں کہا. امام کی اصل پیروی تو یہ ہے کہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ حدیث آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، تو تم تو اپنے امام کی بات نہیں مان رہے، کیونکہ حدیث تمہارے سامنے آئی تم نے مانی نہیں. تو یہ ڈراؤن ہو چکے ہیں گمراہی کے اندر. جب لوگ اتنے ریجڈ ہو جائیں کہ قرآن اور حدیث کی دلیل بھی نہ سنیں تو پھر کیا بات ہے، پھر اور اس سے زیادہ کیا رہ گیا. تو وہ لوگ بھی بس اپنے آباء و اجداد، بس ہمارے آباء و اجداد نے کہہ دیا تو بس اب حرف آخر ہے یہ. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. آگے سے کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس حق لے کے آئے یا تو ہم سے مذاق کرنے لگا ہوا ہے اے ابراہیم. کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی سیریسلی تم یہ بات کہہ رہے ہو، یا یوں ہی ہم سے کھیل جو ہوتا ہے وہ تو نان سیریس چیز ہوتی نا، کہ ایسے ہی ہم سے مذاق کی بات کر رہے ہو. آر یو سیریس؟ نہیں وہ سوچے تھے یہاں یہ حیران ہو گئے کہ ہم نے تو ایسی باتیں کبھی سنی ہی نہیں ہیں، ہمارے تو جدی پشتی سب اسی طرح انہیں بتوں کو پوجا کرتے رہے، کہ نہیں انوکھی باتیں کر رہے. آر یو سیریس؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض.
رب تو تمہارا وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا، جو ان کو سب سے پہلی دفعہ تخلیق کرنے والا تھا، وہ ہے تمہارا رب۔ وہ تمہارا رب کون ہوتا ہے؟ مالک، خالق، انسان کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کو پالنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی مینٹیننس، اس کی سسٹیننس، سب وہ جس کے ہاتھ میں، وہ ہے رب، جو پرورش کرنے والا۔ تو وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ ہے تمہارا رب، یہ تھوڑی ہے رب۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پہ گواہوں میں سے ہوں۔ شاہد کون ہوتا ہے؟ گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہی اسی چیز کی دی جاتی ہے جس کی انسان کو پوری خبر ہو، علم ہو، معرفت ہو۔ لا علمی میں تو گواہی نہیں ہوتی نا، کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے لیکن میں گواہی دے رہی ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ جس چیز کا انسان علم لے لیتا ہے اسی کی شہادت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں گواہوں میں سے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں ایسے ہی باتیں نہیں کر رہا کہ ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں، ادھر میرے دماغ میں ایک بات آ گئی اور میں نے کرنی شروع کر دی۔ میں پورے علم کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ یہ بات تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کا مجھے پورا ادراک ہے، پوری سمجھ ہے، پوری بصیرت ہے۔ ایسے ہی بس دعوت دینے نہیں بیٹھ گیا تمہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہو، علم کے بغیر کبھی نہ دیں۔ پوری آپ کو خود یقین ہو اس بات کے اوپر، آپ خود شاہد ہوں اس کے اوپر، آپ کو پوری معرفت ہو، اس کی ڈیپتھ تک کو جانتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر جب آپ دعوت کا کام کرنے لگیں تو یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ معاف کرے، انسان کے اپنے ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ دیکھتے ہیں تو ہم اس سے کیا سیکھیں گے کہ ہم بھی جب ہمارے پاس علم ہو، دلائل ہو، یقین ہو، معرفت ہو، تب توحید کی دعوت دیں۔ پھر فرمایا وَتَاللَّهِ، اور قسم اللہ کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات جو یہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ انہوں نے علل اعلان بات کی تھی، بعض کہتے ہیں نہیں، دل میں ہی انہوں نے بات کی تھی، اپنے ہی دل کے اندر یہ بات کی تھی، ان کو مطلب رائٹ اوے نہیں کہا تھا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، قسم اللہ کی میں البتہ ضرور چال چلوں گا تمہارے بتوں سے۔ کس وقت؟ بعد اس کے کہ ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹ پھیر کے جاؤ گے۔ وہ چونکہ ایک میلے پہ جا رہے تھے تو ان کو، یعنی اگر ہم کہیں گے دل میں بات کی پھر تو ٹھیک ہے، ظاہرہ انہوں نے سنی ہی نہیں، لیکن اگر انہوں نے ان کے سامنے بات کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سننے والوں نے کوئی ریاکشن کیوں نہیں کیا، کوئی وہ الارم کیوں نہیں ہو گئے، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم کچھ آج لاک لگا کے جاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ کچھ اور ہی کر دے ہمارے بتوں کے ساتھ۔ کیوں نہیں ایسے انہوں نے کیا؟ نمبر 1 اس لیے کہ پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام ان کو منع کرتے رہتے تھے تو ان کو پتا تھا یہ روز کی اس کی باتیں ہیں، چھوڑو یہ تو ایسے ہی۔ نمبر 2 وہ ابراہیم علیہ السلام کو ہو سکتا ہے زیادہ سیریس لیتے ہی نہیں تھے، بچہ سا ہے بس ایسے ہی باتیں کرتا رہے، جوانی کے نشے میں، اس کو کون سی سمجھ ہے، چھوڑو اس کو، ایسے یہ باتیں اس کی۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف دل میں اگر کہی ہے تو پھر تو یعنی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ظاہرہ کوئی بھی ریاکشن نہیں دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات پہلے کہی، اس کا مطلب ہے لَأَكِيدَنَّ ہے کہ مطلب پلاٹ کروں گا، پلان کروں گا۔ اس کا مطلب جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے تو تدبیر کے ساتھ چلنا چاہیے، ایسے ہی نہیں ہیپ ہیزرڈ۔ اور یہ وہ کام تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے یوں ہی نہیں کیا تھا، اس کے بھی پیچھے کوئی وجہ تھی جو انہوں نے کیا تھا، اور وہ کیا اس سے کروانا چاہتے تھے وہ ہم اسی سٹوری میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، تو اس نے کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے سوائے ان کے بڑے کے۔ ان کے کن کے؟ ہم کی ضمیر کس طرف جاری؟ اصنام کے۔ اصنام میں سے جو بڑا تھا صرف اس کو نہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، باقی سب کو۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں۔ کس کی طرف؟ ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ نمبر 1 بڑے بت کی طرف، کہ تاکہ وہ بڑے بت کی طرف لوٹیں کہ یہی ہے جو کہ کھڑا ہوا ہے، باقی تو سارے ٹوٹے پھوٹے، تو اس نے کیا یہ کام کیا۔ نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ اب الیہ یرجعون، کہ وہ
اس کی طرف پلٹیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کہ آ کے پوچھیں کہ تم نے کہا تھا نا کہ میں بتوں کے ساتھ تمہارے کوئی چال چلوں گا، تو یہ تم نے کیا کیا؟ اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام ان کو پھر اس وقت، آج تک تو وہ اتنی ان کی بات کو سیریس نہیں لیتے تھے، پھر اس وقت تبلیغ کریں گے۔ نمبر 3، الیہ کی ضمیر کس طرف جاری؟ ہی اللہ کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف پلٹیں، یعنی اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تاکہ وہ سوچیں اور شاید یہی ذریعہ بن جائے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ سمجھ آئی بات؟ تینوں ضمیر ایک ہے لیکن اس سے تینوں معنی نکلتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، اب آپس میں وہ آئے ہیں واپس میلے سے، اور انہوں نے آ کے یہ دیکھا کہ ہمارے بتوں کا تو حال برا ہوا پڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے یہ کیا ہے ہمارے آلہہ کے ساتھ؟ یہ نہیں کہا کہ کس نے ان کو توڑ کے جزازہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا، ایسے نہیں، اس لیے کہ وہ اگر یہ بات کہتے تو وہ یہ اٹسیلف بات کتنی یعنی امبیرسنگ تھی اور کتنی یعنی ایک بےعزتی کی بات تھی ان کے لیے، جن کو الہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ایسے پڑے میں۔ تو فعل ھذا، یہ کام کیا ہمارے آلہہ کے ساتھ، اور پھر پہلے تو ایک دم کنفیوزڈ ہے نا، پھر کہہ رہے انہ لمن الظالمین، وہ تو بالکل ظالموں میں سے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ ظالموں میں سے ہے جس نے ہمارے آلہہ کے ساتھ یہ کام کیا۔ یعنی سوچیں انتہا بے عقلی کی کہ ظلم اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ کس نے ان کو توڑا ہے، اور یہ ظلم نہیں ہے جو تم کر رہے ہو شرک کر کے۔ یہی بات ہوتی ہے نا کہ جب انسان کی عقل ماری جائے نا تو اس کو اپنا بڑے سے بڑا ظلم، اپنی بڑی سے بڑی بات نظر ہی نہیں آتی، اپنی برائی، اس کو دوسرے کی ذرا سی بھی بات اتنی بڑی نظر آتی ہے، مگر اپنا گناہ وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا بھی ہے کہ نہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ان کو اپنا شرک نہیں نظر آ رہا، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھو یہ کتنا ظلم ہے ہمارے الہوں کے ساتھ، اس طرح ان کو توڑنا، اور یہ تو یعنی مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا بعد میں جب مکہ فتح وغیرہ ہو گیا ہوا تھا، اور حکم دیا تھا کہ جو قبر بھی تمہیں بلند نظر آئے اس کو ڈھا دو، فلیٹ کر دو اس کو، اور جو تصویر نظر آئے اس کو مٹا دینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور جو مجسمہ نظر آئے بت وغیرہ ہوں توڑ دینا ان کو۔ تو یہ نبیوں والا کام ہے، شرک کے آثار بھی مٹا دیے انہوں نے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اب اٹھ کے چل پڑے کہ چلو ہم اب مندروں میں جا کے تو توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو پہلے دن نہیں توڑ دیا تھا۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کے عبادت خانوں میں جا کے اور ان کی عبادت کی چیزوں کو جا کے توڑا پھوڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنا وقت لگایا اور اس کے بعد یہ حکم دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کتنا وقت لگایا تھا، یہ بھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، ہم نے تو سنا ہے، انہوں نے کہا آپس میں، ابھی یہ آپس کی ان کی بات چیت چل رہی، کہہ رہے ہم نے سنا تھا ایک آدمی، ایک لڑکے کو، ایک لڑکا جو تھا ان کا ذکر کیا کرتا تھا، یقال له ابراہیم، اس کا کہتے ہیں ابراہیم، اس کو ابراہیم کہلاتا ہے وہ۔ یعنی یہاں پہ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، نمبر 1 کہ ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ، ان کی دعوت لوگوں تک پہنچ چکی تھی، بہت ویل نون تھے وہ، اسی لیے تو کہتے ہیں، ورنہ کسی اور کا کیوں نہیں کہہ دیا انہوں نے۔ فوراً ان کا دھیان اس طرف کو گیا کہ ہم نے تو ایک لڑکے کو سنا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے ابراہیم کو سنا تھا، حالانکہ بڑی اچھی طرح جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی اہمیت نہیں دی گئی۔ یہاں پہ اس جملے سے ان کے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ابراہیم کہلاتا ہے وہ، حالانکہ جانتے ہیں، پہلے ہی کہہ سکتے تھے کہ سمعنا ابراہیم، کہ ہم نے ابراہیم کو سنا تھا کوئی بات کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے۔ وہ ایک لڑکا ہوتا ہے، ابراہیم کہلاتا ہے، وہ ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کو کچھ اہمیت دیتے تھے اور نہ ان کو۔ اور ایک اور بات پتہ چلتی ہے یہاں پہ کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ایک لڑکے کو سنا ہے جو ان کا ذکر کر رہا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ
पहला दिन नहीं था कि एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो के उठे और उन्होंने जाके बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया, नहीं, बल्कि काफी अरसे से वो दावत का काम करते थे। तभी उनके जहनों में था कि एक जवान है जो ये कहता है, ठीक है, फौरन उनका ध्यान तभी गया। अच्छा, फिर देखें यहाँ पे यज़कुरुहुम बिसूइन नहीं कहा कि उनका जिक्र करता है बुराई के साथ, इसलिए क्योंकि इतनी उनको ताजीम थी इन बुतों की, इतनी उनको इनकी अकीदत थी कि ये वर्ड भी कहना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इनके साथ में हम ऐसी कोई बात बोले कि इनका बुरा जिक्र करता था, बस जिक्र करता था, नहीं इतना उनको समझते थे। जैसे आज हमारे यहाँ भी कई कब्रों के और उनके इसको इतना इस तरह समझते हैं कि अगर उनको कहा जाए ना, नहीं यहाँ पे सजदे ना करो, यहाँ पे मत दुआएं मांगो, यहाँ पे हाय ऐसी बात ना करें, वो आपको कुछ पहुंचा देंगे, कोई नुकसान हो जाएगा, फिर तो आपने बचना नहीं है, फिर तो ऐसा हो जाएगा। ओ भाई क्या कह दिया भाई, उनके बारे में ऐसी है, उनकी तौहीन हो जाएगी, ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी है कि कहा जाए कि एक अल्लाह से मांगो, कहा जाए कि एक अल्लाह को सजदा करो। क्या ये कहना गुस्ताखी है कि इनको ना सजदा करो? यानी देखें, जब अकल मारी जाती तो फिर इंसान का हाल क्या हो जाता है। अच्छा, फिर कालू उन्होंने कहा, अब ये बात आपस में कह रहे हैं, फ़अतू बिही लेकर आओ उसको, कहा अला आयुनिन नास, सब लोगों की आंखों के सामने, यानी सब के सामने उसको पेश किया जाए, जैसे कोई मुजरिम को पेश करना हो, सब के सामने उसको पेश किया जाए। लअल्लहुम यशहदून, ताकि वो सब देखें। क्या देखें? ये नहीं उन्होंने कहा यहाँ पे कि क्या देखें, बस जैसे हम कहते ना लेके आओ उसको, अब मैं जरा बताऊंगी कि होता क्या इसके साथ। अब ये नहीं बताया कि होता क्या करने वाली हूं मैं, लेकिन अब पता चलेगा कि होता क्या है इसके साथ। तो इसी बात से पता चलता है कि कोई बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है। इसी तरह वो कहते हैं लअल्लहुम यशहदून, ताकि वो जरा देखें, फिर यानी देखें क्या कि वो भी देख लेंगे कि जो हमारे बुतों के साथ ऐसा करता है ना, फिर हम उसका हशर क्या करते हैं, ये मतलब है। तो फ़अतू बिहा अला आयुनिन नास, यदि सबके सामने लाने की क्या जरूरत है। देखो, मुशरिक थे मगर इतनी बात उनको भी बड़ी समझ थी। वो सोचते थे, यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन उनके नजदीक जुर्म था ना, तो वो सोचते थे कि जो भी जुर्म करे उसकी सजा सारी अवाम के सामने होनी चाहिए, तभी जुर्म मिटेगा। ये और वाकई यही तरीका होता है। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जुर्म नहीं किया, मगर सिर्फ आपको बताने के लिए ये बता रहे कि वो सजा सबके सामने देना चाहते थे। इसी तरह हमारी शरीयत में है कि जब हद नाफिज करनी हो, मसलन है कोई जानी है, कोई डाकू है, कोई चोर है, कोई इनकी हद नाफिज करनी हो, तो सरे आम सबके सामने, ये कुरान में है कि सबके सामने हद लगाई जाए, ना कि हद चोरी छुपे नहीं है कि वो अब जेलों के अंदर कोई फांसी की जगह है वहां जाके फांसी दे रहे हैं या वहां पे जाके कर रहे हैं और किसी को नहीं पता और बिल्कुल खामोशी के साथ दी जा रही है। यानी सजा भी देते हैं तो डर डर के देते हैं। हालांकि इस्लाम कहता है कि नहीं, चौक में दो, सबके सामने दो, के लोगों को इबरत आए और आइंदा कोई जुर्म ना करे। ये है इस्लाम का तरीका और यही सही तरीका है और इसी से जुर्म मिटता है। हम सजाओं को तो छुपाते हैं और जुर्म की तशहीर के लिए प्रोग्राम बना के तो उनको यानी उनके एक्टर्स रख के और फिर उनको प्ले करके दिखाते हैं कि कैसे ये जुर्म हुआ, ताकि किसी को नहीं भी पता हो तो वो भी जरा सीख ले कि जुर्म करना कैसे है। मगर ये नहीं करते कि देखो सरे आम अगर किसी को कहीं फांसी घाट लगाया जाए और फांसी दी जाए, कितना हद तक आप सोच सकते हैं कि जुर्म कम हो जाएगा। 100 दफा कोई सोचेगा फिर जुर्म करने से पहले। लेकिन सजा का चूंकि बिल्कुल खौफ खत्म हो चुका है हमारे माशरे से, इसलिए लोग बेदरे होकर जुर्म किए जाते हैं क्योंकि उसने पकड़ना और किसने को सजा देनी। तो उन्होंने कहा कि लेकर आओ, सबके सामने ले आओ। कालू, उन्होंने आके कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, अंत फालता हादा। अब देखें यहाँ पे भी ये नहीं कहा कि तुमने तोड़ा है हमारे बुतों को, तुमने किया ये काम भी आली हातिना, हमारे इलाहों के साथ, या इब्राहिम है इब्राहिम, यानी अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तुमने ये काम किया। अब कहे ना कि तोड़ तोड़ के फेंका हुआ इनको, तो तुमने किया हुआ। काला,
ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھیں اس وجہ سے ان کو یہ بات، یہ جو کام کیا تھا نا، یہ بھی ان کو دعوت دینے کے لیے کیا تھا تاکہ یہ سوچیں ذرا، ان کی عقل کو جگانے کے لیے یہ کام کیا تھا، اور اسی کی طرف آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان کو موقع ملا کہ اب یہ بات کریں، اور اپیل کرتی ہے یہ بات عقل کو بھی۔ قال بل فعلہ کبیرہم، اس نے کہا کہ بلکہ کیا ہے اس کو، یہ ہو سکتا ہے اس کے یہ بڑے نے کیا ہو یہ کام، یہ اس نے یہ کیا ہو، یہ جو بڑا کھڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے اس بڑے نے کیا ہو۔ فاسألوہم، تو پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، یہ جو سارے گرے پڑے ہیں، ان سے پوچھ لو کہ یہ بتائیں نا کہ ان کو بڑے نے توڑا، کیوں بڑے نے توڑا ہوگا؟ یہ بتانے کے لیے تو بڑا ظاہر ہے، وہ بڑا ہے، اس نے کہا ہوگا کہ میرے یہ چھوٹے چھوٹوں کی کیوں عبادت ہو رہی ہے، تو اس نے ساروں کو توڑ دیا ہوگا۔ اب کیا یہ بات سچ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ اس نے کیا، بڑے نے یہ کام کیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ سچ تو نہیں ہے، مگر یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، بلکہ اس کو کہہ سکتے ہیں خلاف واقعہ بات۔ کذب جو ہوتا ہے نا، کذب جو ہوتا ہے، وہ کذب خلاف واقعہ بات بھی ہو سکتی، کذب کا لفظ اس کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنکشن کرنے کے لیے، ایک تو ہم جس کو جھوٹ کہتے ہیں، کذب، وہ ایک الگ چیز ہے، اور خلاف واقعہ بات ہونا ایک الگ چیز ہے۔ کذب کے اندر خلاف واقعہ بات بھی آ جاتی ہے اور جھوٹ بھی آ جاتا ہے، لیکن جو ہم اردو میں جھوٹ جس لفظ کو کہتے ہیں نا، وہ الگ ہوتا ہے اور خلاف واقعہ بات الگ ہوتی ہے۔ اب ضروری نہیں جو خلاف واقعہ بات ہو وہ ہمیشہ کوئی غلط بات ہی ہو، وہ نہیں ہے جو کہ اصل تھی، لیکن وہ اس کے خلاف کچھ اور بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن گھبرائے ہوں گے، جس وقت ان کے پاس بھی لوگ آئیں گے کہ آپ اللہ کے پاس ہمارے لیے سفارش کریں کہ آ کے اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ فرمائیں، کیونکہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہوگا نا، تو بہت سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، ان میں آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، تو وہ کہیں گے اپنے 3 کذب کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ اب حالانکہ وہ توریاں ہیں، کذب نہیں ہے، مگر وہ کہیں گے اس دن کہ اللہ تعالیٰ آج اتنے غصے میں ہیں کہ مجھے تو اپنے وہ جو توریاں ہیں ان کے بارے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کی نہ پوچھ ہو جائے، کیونکہ یہ کذب کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ یہ دعوت دینے کے لیے تھا، یہ ان کی عقل کو اپیل کرنے کے لیے تھا، ان کی عقل کو جگانے کے لیے، جیسے آپ ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یہ اس کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، اب یاد رکھیں کہ جو بات قرآن میں آتی ہے نا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کی گئی ہے، وہ یہاں پہ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہاں جو بات ہے یہ جھوٹ نہیں ہے، خلاف واقعہ بات ہے، اور اسی کو توریہ کہتے ہیں کہ اگر مقصد نیک ہو، اصلاح ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان کوئی ایسی بات کر لے جس سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہو، جیسے کہ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بڑی اچھی بات کر رہا ہے، وہ اچھائی کو پھیلا رہا ہے۔ وہ اگر کوئی بات ایسی کہہ بھی دیتا ہے کہ دیکھو اس نے ایسے کہا، یا اس نے نہیں، اس طرح سے نہیں ہوا، یا ایسے کچھ اس کو مینڈ کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو واقعتاً صحیح نہیں ہوتی، تو اس پہ بھی اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ ان میں نہیں آتا جو جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پہ کوئی اپنے شوہر کو جا کے آپ کہتی ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے اچھے نہ ہوں، لیکن جب آپ نے یہ کہا تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ محبت بڑھانے کے لیے، اور یہ عین ثواب کا کام ہے، یہ صلح کرنے کے لیے، یہ اچھائی کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا، توریہ وہی ہے جس کا مقصد نیک ہو، چاہے وہ خلاف واقعہ بات ہو، انہوں نے یہ دعوت دینے کے لیے کیا تھا، ان کا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ ہائے میری جان بچ جائے، کہیں یہ مجھے کچھ کہہ نہ دیں، یا کوئی میں اپنا فائدہ اٹھا لوں، یا میں اپنی کوئی ایسے بات کروں، اس کے لیے نہیں تھا۔
تو تم پوچھو نا اس سے، یہ بڑے نہیں بلکہ ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہو یہ کام، یہ اگر بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے رجوع کیا اپنے نفسوں کی طرف۔ یعنی کیا مطلب نفسوں کی طرف؟ یعنی اپنے اندر غور کرنے لگے، اپنے اندر اپنی طرف پلٹے، اپنے دلوں کی طرف پلٹے، دل ہی دل میں سوچنے لگے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، تم ہی بے شک ظالم ہو، تم جو بات کر رہے ہو نا غلط کر رہے ہو۔ یعنی اب اندر سے ایک دل کی گواہی بھی ہوتی ہے نا، ایک انسان کی فطرت بھی ہوتی ہے، اللہ نے فطرت تو انسان کی اس میں اسلام ہی رکھا ہے نا، تو اپنے دل میں بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو خود مان رہے ہیں کہ واقعی بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور اب یہ بات سن کے نا لاجواب سے ہو گئے اور خاموشی سے اپنے اندر ہی یہ سوچنے لگے۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر شیطان چھوڑتا تھوڑی ہے۔ ہم بھی اگر کبھی غور کریں، جیسے کبھی غلط بات ہم کر رہے ہوتے نا تو ایک دفعہ دل میں خیال ضرور آتا ہے ویسے تم صحیح کر تو نہیں رہی، بات تو غلط ہے، اسی وقت پھر آپ کہنے لگتے نہیں نہیں اس نے بھی تو میرے ساتھ ایسے کیا، نہیں تو فلانے وقت میں یہ نہیں ہوا۔ وہ یاد رکھیں وہ والی بات پھر شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو ایک اندر ایک دفعہ بات آتی ہے نا، ویسے صحیح نہیں ہوا، یہ جو میں نے کیا ہے صحیح نہیں کیا، وہ جو ایک سپلٹ سیکنڈ کے لیے جو بات آتی ہے نا، وہی ہوتی ہے جو انسان کی فطرت اندر سے بولتی ہے، جو ضمیر اندر سے بولتا ہے۔ تو وہ جو ضمیر اندر سے بولا نا، اس نے کہا کہ غلط کر رہے ہو ویسے تم نے یہ واقعی بات تو اس کی صحیح ہے، کہ پھر یہ کیا بول سکتے ہیں، یہ ٹوٹے پڑے ہیں یہاں پہ، یہ کیا جواب دیں گے، ان سے کیا پوچھا جائے گا، اور یہ بڑا کیسے ان کو مار سکتا ہے، یہ تو خود بت ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ الٹائے گئے اپنے سروں پہ، یعنی پھر فلپ ہو گئے، پھر واپس وہی شیطان نے وسوسہ ڈالا، پھر اپنے وہی ان کی مت ماری گئی، پھر پلٹ گئے واپس اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو جانتا ہے، تجھے اچھی طرح پتا ہے کہ جب یہ بات کر ہی نہیں سکتے تو ہمیں کہہ رہا ہے اس سے پوچھو، جو اچھی طرح پتا ہے یہ بول نہیں سکتے۔ اب یہ دیکھیں یہ بات بھی، یہ جو جواب تھا نا ان کا، وہ انہی کی بات کے خلاف تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی عقل کو جگانا چاہتے تھے، وہ انہوں نے جگا دی، وہ انہوں نے لاجواب کر دیا، خاموش کرا دیا کہ واقعی اب یہ اگر کام نہ ہوتا تو وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے یہ بات۔ بجائے ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے کہ نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ اپنا کچھ فائدہ کر سکتے ہیں، یہ خود اب کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کہاں بول سکتے ہیں، ان بیچاروں کو کیا ان کے پاس پاور ہے بولنے کی کہ یہ کچھ کہہ سکے۔ یہ دیکھیں خود ان کے عقیدے کے خلاف بات چلی گئی نا، یہ بیچارے ایسے گرے پڑے ہیں، دیکھو ان کی کیا ویلیو ہے۔ تو زوردار طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پہنچا دی، اور اس کے لیے یہ کرنا ضروری تھا، اور تب یہ جھوٹ نہیں بنتا ہے، یہ ایک اگزامپل کے ساتھ بتایا ان کو۔ اور کلہاڑی بھی تو بڑے والے کے اوپر رکھ دی تھی نا کہ نہیں نہیں تم پوچھ لو نا اس سے، تو وہ اب خود عقل انسان کی کہتی ہے کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ توڑے، تو پھر اگر وہ نہ اس کے اندر طاقت ہے تو نہ ان ٹوٹوں میں طاقت ہے، تو پھر تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہی کام ہوتا ہے ایک پیغمبر کا کہ حق اور باطل کو واضح کر کے دکھا دے، کلیئر کر کے دکھا دے، باقی کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ نہیں ان کا کام ہوتا۔ حق بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے لوگوں کے آگے، اور واقعی کلیئر ہوا، اسی لیے ان کے دل نے یہ پکارا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام آگے سے خود فرمانے لگے قال افتعبدون من دون اللہ، پھر تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں تمہارا کر سکتا۔ خود سوچو جو اپنا نفع نقصان نہیں کر سکتا، یہ ٹوٹے پڑے گرے میں ہیں، یہ اتنے بے یارو مددگار ہیں۔ چلو اگر ہم یہ سوچیں، لیٹ سے فار مومنٹ یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں وہ بت تھوڑی کچھ کر سکتے، ان کا تو عقیدہ کہ وہ ہستیاں جو ہیں ان کے پیچھے جو ہیں ان کی وہ پوجا کرتے ہیں، تو وہ ہستیاں ہی پھر اپنے بت نہ توڑنے دیتی جن کو راضی کرنے کے لیے بت پرستی ہو رہی تھی، وہ ہستیاں کہاں ہیں پھر؟ وہ اپنے بت توڑوا رہی ہیں۔ تو اپنے توڑنے والے کا جو کچھ خود بگاڑ نہیں سکے وہ تمہارا کیا کام کریں گے؟ یہی توحید کی دلیل ہے
کہ دیکھو جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ خالق ہیں یا مخلوق ہیں. نمبر 2 کیا وہ نفع نقصان دے سکتے ہیں یا نہیں. دیکھو جب وہ ہستیاں چاہے وہ کوئی انسان ہی تھے کوئی نیک لوگ ہی تھے جب وہ زندہ تھے تب وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے تھے. جب ان کو موت آ گئی تو وہ اپنی تو کیا دوسروں کو بھی ان کے نقصان سے بچانے شروع ہو گئے, لوگوں کو لادے بھی دینا شروع ہو گئے, وہ لوگوں کے کام بھی کرنا شروع ہو گئے. یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے. وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں, وہ کیسے لوگوں کی حاجتیں پوری کر سکتے ہیں. ہاں اگر ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں جی زندگی میں تو نہیں کر سکتے تھے, مرنے کے بعد ان کو, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم زندگی میں تو وہ بیمار بھی ہوئے بےچارے, مر بھی گئے, ان کو ہم لے کے گئے قبر میں بھی ہم نے خود دفنایا, خود بےچارے چل کے بھی نہیں اپنی قبروں تک جا سکتے تھے, غسل بھی ہم نے خود دیا, وہ اپنا شاور بھی خود نہیں اینڈ کا آخری لے سکتے تھے, تو اب تمہارے کام وہ کیسے بنا سکتے ہیں. تو کہتے نہیں وہ زندگی میں نہیں کر سکتے تھے, مرنے کے بعد بس اللہ نے ان کو اسپیشل اختیار دے دیے. تو پھر ان سے آپ پوچھیں گے ہاتو برہانکم, دلیل لے کر آؤ اس چیز کی کہ ان کے پاس اسپیشل اختیار آ گئے. کون سی قرآن کی آیت کہتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسپیشل اختیار دے دیتا ہے, ان کے ہاتھوں میں ہی دے دیتا ہے, جو مرضی کرتے رہیں, جس کو مرضی بچے دے دیں, جس کو مرضی صحت دے دیں, جس کو مرضی مال دے دیں. اس کی لے کر آؤ نا دلیل. زندگی میں تو وہ اپنی بھی جان نہیں بچا سکے, مرنے کے بعد وہ لوگوں کی جانیں بچا لیتے ہیں, ان کو زندگیاں دے دیتے ہیں. یہ لاؤ اس کی دلیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہلوا دیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں. تو اس کے بعد اور کون ہو سکتا ہے جو ان سے بڑھ کے اور کہے کہ ہاں یہ تو ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں. اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھر دے جھولی میری یا محمد, سارے نبی تیرے در کے سوالی. یہ کہاں سے بنا لیا جب وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. اللہ کیا کریں, ہماری عقلوں کے پر جب پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں ہی ہوتی ہیں نا. اف لکم, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تمہیں, اف ہے تم پہ, یعنی اتنا بیزاری کا کلمہ ہے. دیکھو قرآن کیسے توحید سکھاتا ہے. پھر کوئی بلائنڈ بننا چاہے تو پھر بھی اس کے بعد بلائنڈ بنے رہتے ہیں. کیا ہے اس کے اندر جو سمجھ سے باہر بات ہو, کتنی آسان عام فہم ذریعے سے بتایا جا رہا ہے, توحید سکھائی جا رہی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی, کوئی لوگ کہتے ہیں قبروں پہ جانا غلط ہے, کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جا سکتے, پتہ نہیں ہے کون صحیح ہے. وہ نہیں اگر پتا تو قرآن کھول کے دیکھ لو, تمہیں پتہ چل جائے. کیا اللہ نے توحید ہی کا سبق نہ دیا ہوگا جس کے لیے سارے پیغمبر اس نے اتارے ایک پیغام کو دینے کے لیے, ایک بات سکھانے کے لیے؟ کیا اس نے اس کو کلیئر نہ کیا ہوگا اپنی کتاب میں؟ آنے والی رہتی دنیا تک جتنے لوگ آئے قیامت تک ان کے لیے کیا اپنی کتاب میں نہ سمجھایا ہوگا؟ پھر آپ کیسے کنفیوز رہ سکتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر اوف ہے تم پہ, وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور ان کے لیے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. افلا تعقلون, تم عقل سے کام نہیں لیتے, تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات. اب آپ سوچیں یہ کتنی سمپل بات تھی جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو افسوس ہے تم پہ کہ جو تم کر رہے ہو, اور جو تمہارے یہ بت ہیں ان پہ بھی افسوس ہے, یہ کتنے حقیر ہیں اللہ کے مقابلے میں. طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں. تو اف لکم ایسا کلمہ ہے جیسے انسان اپنا سر پکڑ لیتا نا کہ کیا ہے, تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی, افسوس ہے تم پہ.